السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ایجاد راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری میں پاکستان میں الیکشن ہونے کو جا رہے ہیں، لیکن ہمیں بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ الیکشن کچھ عجیب سی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ نہیں لگ رہا یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا سلیکشن ہونے جا رہی ہے۔ اگر میں ایک خاص جماعت کا نام تو نہیں لیتا لیکن اس کی بات کرتا ہوں تو ان کو تو بہت ساری سہولیات مل رہی ہیں، عدالتوں سے بھی ریلیف مل رہا ہے، جلوس کرنے کی اجازت ہے، کانفرنس، بہت سی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں باقی جماعتوں کی اگر بات کرتا ہوں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے ان کو۔ اور اگر ایسے میں یہ الیکشن ہوتے ہیں جس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے تو کیا انٹرنیشنل لیول پہ ایسے الیکشن کو تسلیم کیا جائے گا یا پاکستانی عوام اس الیکشن کو مانے گی، یا جس قسم کی پاکستان اس وقت پرابلم میں مبتلا ہے وہ ہمارے مسائل حل ہونے پائیں گے؟ تو انہی تمام تر باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک لبیک کے رہنما جناب ایڈوکیٹ حافظ میاں آصف صاحب، جو کہ NA 114 سے MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو آئیے حافظ صاحب سے جانتے ہیں کہ موجودہ الیکشن کیسے ہوں گے اور ان پہ یہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، جیسا کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں سر، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان الیکشن کو؟ یہ ایک خوش آئند بات ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے الیکشن کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ 5 سال جو پچھلی اسمبلی ہے وہ اپنی مدت پوری کر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الیکشن ہونا ایک بہت خوش آئند بات ہے، اور یہ ہونے چاہیے کیونکہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے یہ ضروری عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی جی، لیکن سر جس قسم کی انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے یا جو الیکشن جس طرح سلیکشن ہونے جا رہی ہے، تو ایسے الیکشن کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل حل ہونے پائیں گے؟ یہ آپ کا جو سوال ہے اس پہ آپ کوشچن کر سکتے ہیں، بینگ میڈیا پرسن اور بینگ کامن سٹیزن آف پاکستان، آپ کا یہ سوال بنتا ہے، ہم سب کا بنتا ہے کہ جی جی۔ کس طرح سے آپ الیکشن کروا رہے ہیں۔ آپ نے پری پول ریگنگ پہلے سے شروع کر دی، آپ نے ایک ایسی جماعت جس کو عوام نے پہلے سے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ اس پارٹی کو لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو عوام پہ مسلط کر رہے ہیں۔ آپ ایک ایسے بیمار بندے کو جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ملک چھوڑ گیا، آپ اس کو واپس لے کے آئے اور اس کو پلانٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے 2018 میں آپ نے ایک بندے کو پلانٹ کیا تبدیلی کے نام پہ، آج آپ نے دوبارہ ایک بندے کو پلانٹ کرنے کی یہ جو تگودو شروع کر دی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے عمل کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے اور لمحہ فکریہ ہے پوری عوام کے لیے کہ آپ بار بار اپنا جمہوریت کے جو ہے وہ پہیے کے اوپر آ کر آپ سوار ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے من مانی کے لیڈران کو لے کے آتے ہیں اور ان کو مسلط ہیں عوام کے اوپر۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہ بہت بڑا غلط اقدام ہے، پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن میاں صاحب بالکل آپ بھی اس بات کی چیلنج تائید کرتے ہیں کہ ایسا، لیکن اگر ایسا ہی ہونا ہے تو پھر اتنا گورنمنٹ کا کروڑوں روپیہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کا جو الیکشن ہوگا ہماری عوام اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ دیکھیں، آپ نے جو عوام کی بات کی ہے نا، اس میں آپ کے جو کوشچن ہے اس میں دو ایک آپ سمجھیں کہ حصے ہیں اس کے۔ پہلی بات یہ کہ اس قسم کے الیکشن کی ویلیڈیٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے کہ عوام کا رد عمل کیا ہوگا۔ دیکھیں میرے بھائی کہ عوام جو ہے نا اس نے 76 ایئرز یہاں پہ الیکشن ہوتے رہے، ماشاء اللہ آئے، کئی پارٹیاں آئیں، کئی لیگیں آئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عوام نے کبھی کسی کو ایکسپٹ یا ریجیکٹ نہیں کیا، یہاں پہ کبھی کوئی الیکشن جو ہے شفاف ہوا ہے، کوئی ایسا الیکشن جس میں ریگنگ نہیں ہوئی ہو، آپ کو کوئی یاد ہے ایسا الیکشن؟ تو ہم جب بھی کبھی بھی الیکشن میں آتے ہیں تو جو جیتنے والی پارٹی ہے وہ کہتی ہے الیکشن بہت اچھا ہوا ہے، بہت فیئر ہوا ہے، جو ہارنے والی پارٹی ہے وہ کہتی ہے ریگ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سو آن ود دس الیکشن کہ اس الیکشن میں بھی یہی ہو رہا ہے، کچھ لوگ اس طرح اس پہ واویلا ابھی سے کر رہے ہیں کہ یہ رگ ہو گیا ہے، رگ ہو جائے گا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی الیکشن تو بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا جو اس میں عمل دخل ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اب لے کے آ رہی ہے، امپوز کر رہی ہے بار بار لیکن 70s کے ٹائم سے یہ کھیل شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، کیا بار بار لیڈران کو لے کے آتے ہیں، امپوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، لیکن
اب آ جاتا ہے عوام کا، عوام قبول کرے گی یا نہیں عوام کا. دیکھیں ابھی بھی ایک سروے میں پڑھ رہا تھا، یہ 3 4 دن پہلے کی بات ہے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ نواز شریف کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں یا عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ جو سروے تھا انہوں نے بتایا، عوام نے، یہ ٹویٹر پہ سروے تھا، 48% یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نواز شریف آ جائیں، لیکن 52% کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان آ جائے. مطلب اب 3 4% کی ان کے پاس مارجن رہ گئی ہے جو اس میں گیپ ہے. ٹھیک ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کور کر لے گی. اور ہوگا کیا کہ یہی کو 50 51 52% کے حساب سے ووٹ لے کے تو پی ایم ایل این کو تھوڑا مینڈیٹ دے دیا جائے گا، جو کہ نظر آ رہا ہے اس وقت تک. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جو الیکشن ہیں ان کو عوام تک چھوڑ دیا جائے، عوام جس کو مرضی سلیکٹ کر لیں اسی کو آپ قبول کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ اپنی جماعت کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں اس الیکشن میں؟ دیکھیں ہماری جماعت جو ہے بھائی جان یہ ہے کہ اس ملک کی سب سے پہلی اور سب سے ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت ہے جو نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑی ہے. آپ نے اپنے کانسٹیٹیوشن اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں اس کا نام رکھا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اندر لکھا ہے کہ مذہب ہوگا اسلام. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کانسٹیٹیوشن میں لکھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ نے لکھا کہ آپ کا پارلیمنٹیرین ہوگا صادق اور امین. آپ نے اس کے اندر لکھا کہ وہ پروفلیگیٹڈ ہوگا، وہ سجیشیس ہوگا، وہ امانت دار ہوگا، وہ صادق ہوگا، وہ امین ہوگا. یہ آپ نے لکھا اپنے کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، لیکن آج چیف جسٹس کا بیان ہے کہ جناب صادق اور امین صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ نو دس از دا اسپرٹ آفٹر 76 ایئر کہ ہم اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کی نفی کر لیں. پہلی بات. دوسری بات آپ نے میری جماعت کے حوالے سے بات کی. یہ پہلی جماعت ہے جس نے اس وقت پہلی بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت ہے جو نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑی ہے اور جس نے 1400 امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اتارے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یاد رکھیے گا یہ وہ جماعت ہے جس نے پاکستان میں سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں. 54 شہیدوں کا جو ہے وہ نذرانہ دیا ہم نے صرف اور صرف اسلامی جمہوری نظام کے لیے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ دیکھ لیں کہ کیا جو ہے وہ پروس اینڈ کون ہیں اسلامی جمہوریت کے اور مغربی جمہوریت کے. ٹھیک ہے، میں ایک بک لکھ رہا ہوں، اس میں ہمارا یہ ٹاپک ہے اسلامک ڈیموکریسی ورسز ویسٹرن ڈیموکریسی. آپ اس میں دیکھیں اس ڈیموکریسی میں کووڈ آیا، لاکھوں لوگ مرے، کوئی بندہ، کوئی لیڈر، کوئی منسٹر، کوئی مشیر، کوئی ہیلڈ ہوا، کسی کے خلاف ایکٹیویٹی ہوئی نہیں. لیکن جس نظام مصطفیٰ کی بات میری پارٹی کر رہی ہے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوٹ پہنا ہوا تھا، تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا، ایک مومن نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا کہ جناب یہ سوٹ 2 چادروں سے بنتا ہے. تو اس طرح سے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس نظام کی طرف جانا ہے. آئیدر ہم نے نظام مصطفیٰ میں آپ سمجھتے ہیں بقا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی جو ویسٹرن ڈیموکریسی جس کے شاہکار ہیں، جو آج ہم سب برداشت کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہوا ظلم، جو مہنگائی، جو قرضے، سودی نظام، آپ کلیئرلی اسلام کا جو موٹیو ہے اور کلیئرلی اسلامک تعلیمات ہیں کہ جناب سود جو ہے، سود اللہ کے خلاف جنگ ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے سب. جی جی. پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ بنتی ہے سب سے پہلے آپ جناب قرضہ لیتے ہیں اور سود اس کا ادا کرتے ہیں ہر سال. کتنے سالوں سے پاکستان جو ہے وہ ان قرضوں کی اور سودی نظام کی زد میں اور اس کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، اور اسی تناسب سے مہنگائی بڑھتی جاتی ہے اور اسی طرح سے پاکستان معاشی بدحالی کا شکار. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ خاص طور پہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو ویسٹرن نظام سوٹ زیادہ کرتا ہے یا کہ اسلامی نظام؟ دیکھیں جو آپ نے سوال کیا ہے، آپ خود جرنلسٹ ہیں، میں خود ایک مطلب کہ جرنلزم کا طالب علم ہوں، لا کا طالب علم ہوں، اس وقت پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں.
تو اس بات کو تو آپ بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آرمی چیف کیسے اپائنٹ ہوتے ہیں، پاکستان کی جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس طرح سے چلتی ہے، یہ تو ساری زبان سے عام بات ہے، آپ کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے پینٹاگون کتنا افیکٹو ہے ہماری جو ہے وہ پاکستان آرمی کے اوپر، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے ہمیں سوٹ کرے یا نہ کرے لیکن مگر بھی جمہوریت ہمارے اوپر امپوزڈ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کبھی بھی ابھی ہماری جان چھوڑنے والی ہے نہیں، کیونکہ 1857 میں جب جنگ آزادی لڑی اور جنگ آزادی ہار گیا سب کانٹیننٹ، تو اس کے اوپر ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کمپنی مسلط ہوئی، آپ کو پتا ہے اس بات کا. اس کی جو پھر وہ جو ری انسٹیٹمنٹ ہوئی پاکستان کی جو سب کانٹیننٹ کی جو تھی طاقتیں جو واپس آئیں گورنمنٹ کے اندر اقتدار کے اندر، وہ 90 سال بعد آئیں 1947، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے میرے بھائی یہاں پہ ابھی ان کا زور چل رہا ہے، تو حقیقی طور پر تبدیلی کب آئے گی، حقیقی طور پر عوامی نمائندوں کو کب اختیار ملے گا، یہ اب دیکھتے ہیں کہ کب ایسا پاسبل ہے. ابھی مستقبل قریب میں یہ پاسبل نظر نہیں آتا. لیکن میاں صاحب ہمیں یہ بھی تو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری خاص طور پہ جو عوام ہے مذہبی جماعتوں کو ڈونیشن تو دیتی ہیں لیکن ووٹ نہیں دیتی. دیکھیں اس پہ پنجاب میں سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ تھا تحریک لبیک پاکستان کا 2018 میں، ٹھیک ہے جی، 30 لاکھ کے قریب ووٹ تھا ہمارا ٹی ایل پی کا. تو لہٰذا یہ کہنا جو ہے وہ غلط ہوگا کہ عوام ووٹ نہیں دیتی، عوام ووٹ دیتی ہے لیکن مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ای وی ایم جو ہوتی ہیں ان کو فیل کر کے آر اوز کے تھرو، ٹھیک ہے، اور پولنگ ایجنٹس کے تھرو، اور لوگوں کو ڈائریکٹلی ووٹ پہ پیسہ دے کے بہت کچھ ہوتا ہے. پری پول ریگنگ، ود ان دا پول ریگنگ اینڈ پوسٹ پول ریگنگ، یہ 3 مراحل ہیں اور ان تینوں مراحل میں عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا جائے. میاں آصف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. آپ بڑی دلچسپ قسم کی گفتگو ان سے ہو رہی ہے. میاں صاحب یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کے حلقے کی بات کرتا ہوں NA 114 کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں بیسک وہاں پہ مسائل کیا ہیں پبلک کے؟ ایک تو ابھی آپ نے فرمایا تحریک انصاف نہیں تحریک لبیک، جی تحریک لبیک تو یہ ذرا کلیئر. تو دوسرا یہ ہے جی کہ ہمارے حلقے کے جو مسائل ہیں نا وہ کوئی پورے پاکستان کے مسائل ہیں. وہ مسائل کیا ہیں؟ کوئی نالیوں کے مسائل ہیں، سولنگ کے مسائل ہیں، سڑکوں کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ مسائل ہو گئے، ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ اگر باقی چیزیں دیکھتے ہیں اوور آل نیشنل پرسپیکٹیو میں، تو ہمارے مسائل ہیں معاشی بدحالی ہے، مہنگائی ہے، ٹھیک ہے جی، ضروریات زندگی کی چیزیں خریدنا جو ہے وہ پہنچ سے باہر ہیں، ٹھیک ہو گیا. اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان کا جو بیسک مسئلہ ہے وہ ہے انصاف کا نہ ملنا، ٹھیک ہے، انصاف کا نہ ملنا اور بر وقت نہ ملنا. 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے پاکستان کی عدالتوں میں، جہاں پہ جو ہے کہ وہ یہ کیسز پینڈنگ ہے اور 40 50 سال سے پینڈنگ ہے. لیٹیگینٹس جو ہے بیچارے فوت ہو گئے، ان کے وارث آ گئے، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب ایک بندے کی رہائی کا آرڈر مل گیا، وہ بندہ بیچارہ جیل میں فوت ہوا بھی، اس کو کئی سال گزر گئے، تو پھر پتہ چلا کہ اس کو رہائی مل گئی ہے، اس کا مقدمہ جھوٹا اور جعلی قرار پایا، ٹھیک ہے. تو پاکستان کے عوام کے یہ مسئلے ہیں. پاکستان کے ہر تھانے میں آپ کو درجنوں نہیں سینکڑوں ہزاروں جھوٹی ایف آئی آر ملیں گی. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں اس وقت آپ مجھے پرائم منسٹر پاکستان کا ID کارڈ دیں، شام تک اس پہ جتنی ایف آئی آر چاہتے ہیں ہو جائیں گے. 2200 ایف آئی آر مولانا خادم رضوی صاحب پہ تھی، 1400 سے زیادہ ایف آئی آر جو ہیں وہ اس وقت سعد بھائی پہ ہیں جو ہمارے امیر ہیں جماعت کے. اور اسی طرح آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آپ کی ایف آئی آریں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، مدعی کو آپ جانتے تک نہیں ہے، ٹھیک ہے. میاں صاحب آپ خود بھی چونکہ قانون دان ہیں، چلیں آپ اب عدالتی سسٹم پہ ہم آ جاتے ہیں، تو ہمارا یہ عدالتی سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا؟ کون کر سکتا ہے اس کو؟ دیکھیے جی، عدالتی سسٹم میں نا بہت سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جج پہ تنقید ہوتی ہے اور عدالت پہ تنقید ہوتی ہے، سسٹم پہ تنقید نہیں ہوتی. عدالت کا سسٹم شروع ہوتا ہے پولیس اسٹیشن سے، یاد رکھیے گا، اور ختم ہوتا ہے جیل سے، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں
ایف آئی آر کے درج ہونے سے لے کے عدالتی نظام شروع ہوتا ہے، قانون کا نظام، ٹھیک ہے، اور سزا ملنے تک اور بندے کے جیل کے میں جانے تک جو ہے یہ نظام اپنی پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر کتنے ڈپارٹمنٹ انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر انٹیریئر منسٹری انوالوڈ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس انوالوڈ ہے، اس کے اندر پروزیکیوشن ڈپارٹمنٹ انوالوڈ ہے، اس کے اندر پولیس کا آپریشن ونگ اور پولیس کا انویسٹیگیشن ونگ انوالوڈ ہے، اس کے بعد آپ آ جائیں کہ اس کے اندر جیل خانہ جات کا جو ہے ڈپارٹمنٹ وہ انوالوڈ ہے، اور جیل خانہ جات کی منسٹری انوالوڈ ہے، اور پھر اس میں جوڈیشری ہے، اور ہم سب کچھ چھوڑ کے جج کے اوپر حملہ ور ہو جاتے ہیں، عدالت پہ حملہ ور ہو جاتے ہیں، وکلا کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پرابلم ہے پاکستان کی، آپ کو اصل ایشوز کا علم نہیں ہے، عوام ان کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک بندے کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر درج کر دیجیے، آپ مجھے یہ بتائیں جج کو خواب آنا ہے کہ ایف آئی آر جھوٹی ہے کہ سچی ہے؟ اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک بندہ فلاں جگہ فلاں ٹائم فلاں جگہ موجود تھا، اس میں 2 گواہ موجود تھے، اس نے اس بندے پر حملہ کیا، اس نے اس بندے کو قتل کر دیا۔ اب آپ بتائیں بینگ جج، جب اس کے اندر گواہ بھی موجود ہیں، اس کے اندر آئیو لکھ دیتا ہے کہ بندہ گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے بتائیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ، سارا جھوٹ ہوتا ہے، انویسٹیگیشن مینج ہوتی ہے، پروزیکیوشن اپنا کام نہیں کرتی ہے، اور اس سب کا نزلہ عدالت پہ آ کے گرتا ہے، وہاں پہ غلط سزائیں ہوتی ہیں، جو مجرم ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور جو معصوم ہے وہ پنجابی والی بات ہے پھائے لگ جاتے ہیں، ان کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں بھائی جان، یہ پورا عدالتی نظام، اس کے اندر 7-8 ڈپارٹمنٹ انوالوڈ ہیں، 3 سے 4 منسٹری انوالوڈ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر صرف جج یا عدالت کو آپ نہیں کہہ سکتے، میاں سب صاحب کے بالکل سب آپ بجا برابر کے فرما رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ایک سسٹم ہے جو سارے کریپٹ ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے، کیسے اس سسٹم کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، حال جو ہے، میں نے آپ کو جیسے پہلے بات کی، ہم کیونکہ دیکھیں اب ہمیں تحریک کے رکن کی حیثیت سے بات کروں گا، میں اس کا کارکن ہوں، اور ہمارا ایک نظریہ ہے کہ بقا صرف اور صرف شریعت محمدی میں ہے، اور آپ کو شریعت محمدی میں ہی سارے جو ہے وہ حل ملیں گے آپ کے مسائل کے، ٹھیک ہو؟ تو میں گزارش کر رہا تھا جی کہ جو آپ کا بقا ہے نا آپ کی، وہ نظام مصطفیٰ میں، جو آپ کی بقا ہے وہ شریعت محمدی میں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نظام مصطفیٰ کو لے کے آئیں گے اور اس کی پراپر انفورسمنٹ کریں گے تو بفضل تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تمام حل مل جائیں گے، عدالتی نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، لوگوں کو انصاف بھی ملے گا، اور آپ کی معاشی ترقی بھی ہوگی، آپ معاشی بدحالی کے اس دور سے بھی نکل آئیں گے، کیونکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ میاں اب صاحب آپ جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، مہنگائی کا آپ نے خود ذکر کیا، تو پاکستان اس وقت خاص طور پہ معاشی بدحالی کا بہت بری طرح شکار ہے، تو کیا آپ کی پارٹی کے پاس کوئی ایسا منشور ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکیں آپ لوگ؟ بالکل، کیوں نہیں منشور ہے؟ آپ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کریں نا جی، وہی منشور ہمارا منشور ہے۔ کیا منشور ہے؟ وہ منشور یہ ہے کہ ٹیکسز کا اطلاق کم سے کم ہوگا اور زکوٰۃ کا اطلاق ہوگا، پہلی بات۔ ٹھیک ہے، جو اسٹیٹ انکم ہے وہ زکوٰۃ سے ہوگی، ٹھیک ہے، اور جو باقی محصولات ہیں اور ٹیکسز ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ انہوں نے ٹیکسز اور محصولات کا سسٹم اڈاپٹ کیا پوری دنیا نے، آپ دیکھ لیجئے گا تاریخ اٹھا کے، تو ہم اسی نظام کو لے کے آئیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ فورن ڈیبٹ جو ہیں، جو بیرونی قرضہ جات ہیں، وہ آپ لیتے ہیں سودی نظام کے تحت، ان کو آپ بعد میں سود دیتے ہیں، ان کے اوپر آپ جو ہے وہ آپ کا جو پروفٹ مارجن آپ ان کو دیتے ہیں، مارک اپ دیتے ہیں آپ ان کو، تو وہ مارک اپ جب آپ ختم کریں گے، وہ آپ کی قسطیں جب جو ہیں وہ آپ کا جو مارک اپ ختم ہو جائے گا، آپ نے قرضہ جو دینا ہے ان کو بار بار ان سے لے کے، انہی کو ہی قرضہ لیتے ہیں اور پھر دیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں اور پھر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو آپ بڑی کامن سی بات ہے نا، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ ایک دوست سے قرضہ لیں گے، دوسرے کو دیتے جائیں گے، پھر اس پہ مارک اپ بھی ہوگا، تو آپ کیسے معاشی خوشحالی کا جو ہے وہ اس کا سبب بنیں گے؟
ناٹ پاسبل. تو اسلام کے اندر ایک مکمل، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ضابطہ حیات موجود ہے. جی جی. آپ کی جو اسٹیٹ کی انکم ہے وہ آپ زکوٰۃ، ٹیکس، جو محصولات جو اسلام نے بتائے ہیں ان کے تحت جب چلیں گے تو وہ دور آئے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا اور دینے والے بازاروں میں پھرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ والی چیزیں ہیں. باقی یہ کہ دیکھیں اب ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں مہنگائی کا جو شاخسانہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نجائز منافع خوری ہے. ٹھیک ہے نا. تو نجائز منافع خوری کیسے ہوتی ہے کہ آپ کی جائز منافع کی کوئی حد ہی مقرر نہیں ہے، نہ کوئی اخلاقی حد ہے نہ کوئی قانونی حد ہے. 5 روپے کی چیز لوگ 500 میں بیچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی جی. تو اس طرح سے اسلامی تعلیمات کی روح میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جب آپ اپنے پورے نظام حکومت کو چلائیں گے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ معاشی خوشحالی آئے گی. ٹھیک ہو گیا. میاں صاحب ہیلتھ اور ایجوکیشن کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، ایجوکیشن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. ٹھیک ہے. سعودی عربیہ سے اس وقت چین بہت جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں میل دور تھا اور یہ حدیث دور اس وقت سمجھا نبی جاتا صلی اللہ تھا. علیہ وسلم. تو یہ بھی فرمایا، یہ بھی حدیث ہے کہ گود سے لے کے گور تک علم حاصل کریں. ٹھیک ہے. تو اس پہ تو کسی کو شک ہی نہیں ہے کہ جو تعلیم ہے پوری دنیا کے اندر، پورے اقوام عالم کے جو قوانین ہیں ان میں، اور جو انٹرنیشنل ہمارے جو بین الاقوامی ادارے ہیں جیسے یو این او ہے، یونیسیف ہے، ان کے جو قوانین موجود ہیں، ان کے جو چارٹرز ہیں، ان کے اندر یہ چیز درج ہے کہ یہ تعلیم، بنیادی تعلیم انسانی حقوق میں شامل ہے. میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، جیسا کہ میاں آصف صاحب کی آپ نے بات سنی، انہوں نے کہا کہ ہماری جو بقا ہے وہ نظام مصطفیٰ میں ہے، اور جہاں ہماری معیشت دن بدن ڈیگریڈ ہوتی جا رہی ہے، جہاں ہم مالی مسائل کا خاص طور پہ پاکستان کو بہت زیادہ سامنا ہے، تو ہمیں خاص طور پر اس سودی نظام سے نکلنا ہوگا اور ایسا سسٹم لانا ہوگا، زکوٰۃ کا سسٹم، اور اسی میں ہماری بقا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ایجاد راجہ کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.